بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیت اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماہ رجب، اس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا اور اسی مہینے میں 22 رجب کے کنڈے بھی آتے ہیں، جس میں پاک و ہند کے جتنے بھی مومن مسلمان جتنے بھی افراد ہیں وہ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں، اور اس نیاز کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ایک مختصر سا تعارف 22 رجب کے حوالے سے اور کنڈے کے حوالے سے۔ دیکھیے، کنڈا تو یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور اس کا مطلب وہ برتن ہے کہ جس میں وہ نیاز رکھی جاتی ہے مومنین کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو 22 رجب کے کنڈے مطلب وہ نیاز کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، وہ گھروں میں تیار کی جاتی ہے اور مومنین کو، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور ہمارے گھر میں نیاز تناول کریں۔ یہ اچھی رسم ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا ایک تاریخچہ اس کا بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کا اجر و ثواب وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام کی جو کل حیات ہے وہ 65 سال پہ محیط ہے، اور مدت امامت 34 سال ہے، اور امام علیہ السلام کی پربرکت زندگی، اس میں بہت سارے کرامات ہیں، فیوزات ہیں، بہت سارے افراد نے امام علیہ السلام سے علم کسب کیا، کرامتیں حاصل کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ امام کی خدمت میں دعا و مناجات کے لیے آتے، اپنی حاجت لے کے آتے۔ فرزند رسول، آپ کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ حاجت ہے، یہ آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ اب جب فرزند رسول، وقت کے امام، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو دعا یقیناً خدا کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک شخص آیا، دعا کے لیے کہا، امام نے اپنے ہاتھ بلند کیا اور اس مومن کے لیے دعا کی۔ دوسرے دن وہ مومن نیاز لے کے ایک ظرف میں رکھ کے امام کی خدمت میں آ گیا، اور امام علیہ السلام نے اس نیاز کو تناول فرمایا۔ تو دوستوں نے، جو وہاں پہ افراد بیٹھے تھے، انہوں نے سوال بھی کیا کہ اے بندہ خدا، یہ نیاز کیسی اور کس طریقے سے؟ تو اس نے بتایا کہ کل میری ایک مشکل تھی، امام کی خدمت میں آ کے امام سے دعا کروائی اور میری وہ حاجت پوری ہو گئی، تو اسی خوشی میں یہ نیاز لے کے آیا۔ اور اتفاق سے وہ دن 22 رجب کا تھا، جس سے آج کے دن تک، اس دور تک 22 رجب کے کنڈے مشہور ہیں، کیونکہ وہ دن تھا جس دن اس بندے خدا کی حاجت پوری ہوئی۔ تو پھر مومنین کے ہاں یہ رسم پڑ گئی اور نظر و نیاز کا اہتمام شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ آج اس سال بھی اور ان ایام میں بھی وہ مومنین کے ہاں یہ رسم موجود ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا تاریخچہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں، کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے سوال بھی کریں گے، اور آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے یہ 22 رجب کے کنڈے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کہاں سے چلے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اس کا اجر و ثواب روایات میں بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مومن کو اگر آپ کھانے میں دعوت دیتے ہیں، اس کو آپ اچھے انداز میں اسے ویلکم کرتے ہیں، اپنے گھر میں بلاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں اس کے لیے، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ دنیاوی جو فوائد ان میں سے یہ ہے کہ جو انسانی صفات ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس طرح اجاگر ہو جاتی ہیں۔ مثلا ایک انسان، ایک مومن کے اندر ایک سخاوت کا پہلو ہونا چاہیے، جو سخی ہونا چاہیے ایک مومن کو، اس سے سخاوت ظاہر ہوتی ہے۔ کرم اور جود، پیار محبت اس سے بڑھتا ہے، اور
آپ ایک مومن کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو صلہ رحمی جو ہے یہ پہلو بھی اجاگر ہوتا ہے، اور اس صلہ رحمی کے ذریعہ انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، انسان کی عمر میں برکت آتی ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ ساری صفات ہیں کہ جو دعوت کے ذریعہ ہی انسان کو ملتی ہیں۔ اور اخروی فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ یہ ہے کہ اس مومن بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کا کفارہ اسی نظر و نیاز کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی مومن کی پذیرائی کرتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ روایات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن اپنے دوسرے بھائی کو مٹھائی کا ایک لقمہ، ایک دانہ اسے کھلاتا ہے تو ذات پروردگار ایسے انسان کو، ایسے مومن کو آخرت کی تلخی سے نجات دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو روز قیامت پروردگار عالم اسے بہشتی کھانے سے اسے اس کا شکم پر کرتا ہے وہ خدا۔ یہ فضائل ہیں، کمالات ہیں کہ جو ایک دعوت کرنے سے اجر و ثواب آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں۔ اگر ایک مومن مستحبی روزہ رکھے ہوئے دوسرا مومن اسے اگر دعوت دیتا ہے، فرمایا کہ اس مومن کو چاہیے اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اور اس کو دو ثواب ملیں گے۔ ایک اس کو روزے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا اپنے مومن بھائی کی دعوت قبول کی اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی مومن بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ شخص گناہگار ہے، مومن بھائی کی دعوت کو قبول اس نے نہیں کیا تو یہ گناہگار ٹھہرا۔ باقی آپ دیکھیں، اسلام نے جو مسلمان یا انسانوں کے درمیان ایک فرق ہے امیری اور غریبی کا، اس کو ختم کیا۔ اور ایک مومن شخص جب گھر میں دوسرے کو دعوت دیتا ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کرتا ہے، دوست احباب جاتے ہیں تو اس سے ایک ہی دستر پہ امیر بھی بیٹھتا ہے اور غریب بھی بیٹھتا ہے۔ یہ بھی جو اسلام کی ایک دستور ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک آپ اس کی اہمیت کو آپ جانیے، ہمیں یہ سوچ کے مومن کو دعوت دینی چاہیے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں۔ فرمایا ایک مومن متقی کہ جو اپنے مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے جو کھانے کا اہتمام کرتا ہے اور کسی حوالے سے اس کی خدمت کرتا ہے، جب وہ مومن مرتا ہے تو اللہ کی طرف سے دستور آتا ہے، اے بندہ خدا اس معاشر میں نظر دوڑاؤ اور ان افراد کو تلاش کرو کہ جنہوں نے تمہاری دنیا میں مدد کی ہے، تجھے کھانے پہ بلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، تجھے لباس پہنایا ہے، تجھے پانی پلایا ہے، تمہارے ساتھ اور اچھا برتاؤ کیا ہے، ان کو تلاش کرو اور ان کا ہاتھ پکڑ کے بہشت میں لے جاؤ۔ یہ اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا ایک مومن کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، یہ عذاب سے بچنے کی ایک علامت ہے۔ دوسرا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور اسی طرح تیسرا فرمایا کہ جو یاد خدا میں آدھی رات کو یعنی سحری کے وقت اٹھ کے مصلی عبادت بچھا کے نماز شب پڑھتا ہے، وہ بھی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایسے امور ہیں کہ جن کو مومنین کو ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اور یہ 22 رجب کی جو کنڈے ہیں، میں اگر تاریخ کبھی بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ یہ سنی شیعہ جتنے بھی علماء ہیں، ان کے اکابرین ہیں، یہ سب کے سب متفق ہیں اس بات پہ کہ دعوت دینی چاہیے۔ کنڈے جو 22 رجب کے کنڈے ہیں وہ جائز ہیں اور اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک ٹولہ ہے کہ جس کو ناسبی کہا جاتا ہے، جیسے ہی 22 رجب کے ایام قریب آتے ہیں تو ان کی طرف سے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اور یہ ساری چیزیں سہارا لیتے ہیں ایک جھوٹے واقعے کا۔ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ
حقیقت میں امیر شام کیونکہ 22 رجب کو فوت ہوا تو اسی عنوان سے یہ اسی کی خوشی میں یہ نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امیر شام کے ساتھ۔ میں ایک تاریخی حوالے سے میں اس چیز کو اپنے ناظرین کی خدمت بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، امیر شام سن 60 ہجری میں اس دنیا سے گئے، اور امام صادق علیہ السلام یہ 80 ہجری کے قریب امام کی وہ ولادت ہوتی ہے، اور امام کی جو مدت امامت ہے وہ 34 سال پر مشتمل ہے، اور یہ جو کنڈے کی رسم ہے یہ 120 ہجری کے قریب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں 60 اور 120، 60 سال کا اس میں گیپ ہے، تو یہ کیسے اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں امیر شام کی وفات کے ساتھ؟ حالانکہ دشمنان اہل بیت کی ایک لسٹ ہے، آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے۔ ہم نے کون سے یزید کی وفات پہ یہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، یہ خوشی کے حوالے سے جشن منایا ہے، خوش ہوتے ہیں ہم، لیکن اس طریقے سے نظر و نیاز کا اہتمام ہم فقط ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کا جشن مناتے ہیں اور دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسن کا دسترخوان آپ کو ملے گا، اور جناب ام البنین کا دسترخوان، اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا دسترخوان، یہ ساری مناسبتیں ہیں ائمہ معصومین کی خوشنودی کے لیے، اور خدا کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کے ہم اپنی حاجات پوری کرواتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور تمام مومنین سے بھی التماس ہے کہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔